بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایپیسوڈ نمبر 4۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ پچھلی قسم میں قصی بن گلاب کا ذکر کیا گیا۔ یہی وہ قریش بزرگ سردار ہے جن سے قبیلہ قریش کے عروج کا آغاز ہوا۔ قصی ابھی والدہ کے گود میں تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد قصی کے والدہ نے بنو عذرا کے ایک شخص ربیع بن حرام سے شادی کر لی۔ یہ قبیلہ چونکہ ملک شام کے اطراف میں رہتا تھا تو قصی کے والدہ بھی مکہ سے وہیں چلی گئی اور قصی کو بھی ساتھ لیتی گئی۔ جب قصی جوان ہوا تو واپس مکہ آیا۔ اس وقت مکہ کا والی خلیل بن حبشیہ خزاعی تھا۔ قصی نے اس کے پاس اس کی بیٹی سے نکاح کا پیغام بھیجا جو قصی کے خاندانی نجاحت کی وجہ سے قبول کر لیا گیا اور اس کی شادی سردار مکہ کی بیٹی سے ہو گئی۔ دوسری طرف قصی نے اپنے قبیلہ قریش پر پوری توجہ دی۔ یہ قریشی خاندان بالکل پراگندہ حالت میں تھے اور ان کی کوئی شہرادہ بندی نہ تھی۔ قصی نے ان میں اتحاد و اتفاق کی روح پونک دی۔ یہ سب خاندان قصی بن گلاب کی سیادت میں متحد ہو گئے۔ اسی اثناء میں خزاعی سردار اور ولی مکہ خلیل کا انتقال ہو گیا۔ قصی جس کی اولاد اور قبیلہ خوب پل پھول رہا تھا اور دولت کی بھی فراوانی ہو گئی تھی، اس نے محسوس کیا کہ مکہ کی حکومت اور خانہ کعبہ کی تولیت کا میں نے بنو عزا کی نسبت کہیں زیادہ حقدار ہوں۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ قریش خالص اسماعیلی عرب ہے اور بقیہ آل اسماعیل کے سردار بھی ہے، اس لیے مکہ کی سربراہی کے مستحق بھی وہی ہے۔ چنانچہ اس نے قریش کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس پر گفتگو کی کہ کیوں نہ بنو خزا سے جنگ کی جائے اور ان کو مکہ سے نکال کر باہر کیا جائے۔ سب لوگوں نے اس پر اتفاق کیا۔ قصی بن گلاب نے قبیلہ قریش کو ساتھ لیا اور بنو خزا کو للکارا کہ ہم تم لوگوں سے مکہ کی سرداری اور کعبہ کی تولیت کے زیادہ حقدار ہے۔ اس پر فریقین میں سخت جنگ چھڑ گئی اور دونوں طرف کے بہت سے آدمی مارے گئے۔ اس کے بعد صلح کی آواز بلند ہوئی تو جنگ روک دی گئی۔ بنو بکر کے ایک شخص یغمر بن غوف کو حکم بنایا گیا۔ اس نے بالآخر فیصلہ قریش کے حق میں دیا اور مکہ کی سرداری اور کعبہ کی تولیت پر قریش کا حق تسلیم کر لیا گیا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں قصی اور قریش کو مکہ پر مکمل نفوذ اور سیادت حاصل ہو گئی اور قصی بیت اللہ کا دینی سربراہ بن گیا، جس کی زیارت کے لیے عرب کے گوشے گوشے سے ان اسماعیل عرب ظاہرین کا تانتا بندہ رہتا تھا جو زمانے کے ساتھ ساتھ مکہ چھوڑ کر ملک عرب کے دور دراز گوشوں میں پھیل گئے تھے۔ مکہ پر قصی کی تسلط کا واقعہ 5ویں صدی عیسوی کے وسط کا ہے۔ خانہ کعبہ کی تولیت ایک ایسا شرف تھا جس کی وجہ قصی بن گلاب اور ان کی اولاد کو نہ صرف مکہ بلکہ پورے جزیرہ نما عرب میں ایک خصوصی عزت و سیادت حاصل ہو گئی تھی، اور پھر اس قریش آل قصی بن گلاب نے خود کو اس کے قابل ثابت بھی کیا۔ قصی بن گلاب نے نہ صرف خانہ کعبہ کا جملہ انتظام و انتصرام کا بندوبست کیا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مکہ کو باقاعدہ ایک ریاست کا رعب دے کر 6 مختلف شعبے قائم کیے۔ انہوں نے قابل لوگوں میں تقسیم کیا جسے ان کی وفات کے بعد ان کے پوتوں نے باہمی افہام و تفہیم سے 6 شعبوں سے بڑھ کر 10 شعبوں میں تقسیم کر کے آپس میں بانٹ لیا، اور یہی نظام باعث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بڑی کامیابی سے چلایا گیا۔ اس تقسیم کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ہاشم کو سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کا کام، عمارت البیت، حرم میں نظم و ضبط قائم رکھنا اور احترام حرم کا خیال رکھنا، اور افاضہ حج کی قیادت کرنا کی خدمات سونپی گئی، جو ان کے بعد بنو ہاشم کے خاندان میں نسل در نسل چلتی رہی۔ قصی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کی شمال میں دارالندوا تعمیر کیا۔ دارالندوا در حقیقت قریش کی پارلیمنٹ تھی جہاں تمام بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ یہی دارالندوا ان کا اکڑ مزاج قریش کی وحدت و اتحاد کا ضامن تھا، اور یہی ان کے آپس کے تمام الجھے ہوئے مسائل بحسن و خوبی طے ہوتے تھے۔ حضرت ہاشم بن عبد المناف قصی بن گلاب کے پوتے تھے، نہایت ہی جلیل القدر بزرگ تھے۔ انہوں نے شاہ حبشہ اور قیصر روم سے بھی اپنے سفارتی و تجارتی تعلقات قائم کر لیے تھے، جبکہ مختلف قبائل عرب سے بھی معاہدات کر لیے۔ ان کی اس پالیسی کی وجہ سے قریش کے باقی قبائل میں
بنو ہاشم کو ایک خصوصی عزت و احترام کا مقام حاصل ہو گیا تھا۔ ان کے علاوہ میدان جنگ میں فوج کی قیادت اور علم برداری کا شعبہ خاندان بنو امیہ کے حصے میں آیا۔ لشکر قریشی کا سپہ سالار بنو امیہ سے ہی ہوتا تھا۔ چنانچہ حرب جو حضرت ہاشم کے بھتیجے امیہ کے بیٹے تھے، ان کو اور ان کے بیٹے حضرت ابو سفیان کو اسی وجہ سے قریش کے لشکر کی قیادت سونپی جاتی تھی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان بنو تیم بن مرہ کو اشناق یعنی دیوانی اور فوجداری، عدالت، دیت و جرمانے کی وصولی اور تعین کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس کے علاوہ شعبہ سفارت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو عدی کے حصے میں آیا۔ ان کا کام دوسرے قبائل کے ساتھ مذاکرات، مغادات اور سفارت کاری تھا۔ بنو مخزوم جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا، ان کے حصے میں قبا وانا کا شعبہ آیا۔ ان کا کام قومی ضروریات کے لیے مال و اسباب اکٹھا کرنا اور فوجی ساز و سامان اور گھوڑوں کی فراہمی تھا۔ قریش کے گھڑ سوار دستے کا کمانڈر بھی اسی قبیلے سے ہوتا تھا۔ اپنا وقت آنے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدتوں شعبہ سواری دستوں کی کمان نہایت خوشی اسلوبی سے سنبھالی۔ اس طرح باقی 5 شعبوں کی ذمہ داری مختلف قبائل قریش کے حوالے کر دی گئی۔ اسی طرح کچھ اور مناصب بھی تھے جو قریش نے باہم تقسیم کر کے رکھے تھے۔ یوں ان انتظامات سے قریش نے مکہ کی ایک چھوٹی سی حکومت کو نہ صرف بخوبی چلایا بلکہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فتح مکہ تک قائم بھی رکھا۔ جی سامعین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔